بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ ہے اور اس کے اندر ایک عبادت اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور بہت سارے احباب جو ہیں جو اس عبادت کے اندر آج مشغول ہو گئے ہوں گے۔ تو اعتکاف کے اندر کچھ باتوں کا کن چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی تبھی جا کر انسان صحیح طرح عبادت کر سکے گا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ کن کن چیزوں سے جا کر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1، ضروریات شرع کے علاوہ جو بھی شریعت نے انسان کو جو ضرورتیں رکھی ہیں ان کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے معتکف حدود مسجد سے باہر جائے، خواہ وہ باہر نکلا ہو ایک ہی لمحے کے لیے یا ایک لمحے سے زیادہ، تو اس شخص کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی عذر کیا ہیں، کن کن بنیاد پر انسان باہر نکل سکتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شرعی عذر کیا ہیں جن کی بنا پر معتکف اعتکاف کی جگہ سے باہر جا سکتا ہے۔ البتہ آج ذکر کرنا ہے کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، شرعی ضرورت کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی شخص باہر نکلا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب انسان اس طرح سے باہر نکلے کہ عرف کے اعتبار سے اس کو باہر نکلنا تصور کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی معتکف مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور اس نے اپنا سر مسجد کی کھڑکی سے باہر نکال دیا ہے، تو سر نکالنے سے صرف اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا پاؤں باہر نکالنا مسجد کے دروازے سے یہ ضروری ہے کہ جس طرح عرف کے اعتبار سے باہر نکلنا تصور کیا جائے، اس طرح اگر اس نے عمل کیا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کوئی معتکف شرعی ضرورت سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، شرعی عذر کے لیے باہر نکلا ہے اور باہر نکلنے کے بعد پھر ضرورت سے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہاں رک گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو یا غلطی سے ہو۔ مثال کے طور پر پاخانہ یا پیشاب کے لیے نکلا، فارغ ہونے کے بعد ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ٹھہر گیا وہیں، یا رک کر کسی سے باتیں کرنے لگا، باہر صورت اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان باہر پیشاب کرنے یا وضو کے لیے باہر چلا گیا جو شرعی ضرورت تھی اس کی، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں ٹھہر گیا یا کسی سے باتیں کرنے لگ گیا اور تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، البتہ گناہ بھی نہیں ہوگا اس سے، اور جو اعتکاف توڑنے کا جو گناہ تھا وہ نہیں ہوگا۔ اگر بھولے سے انسان باہر چلا گیا، اس کو ذہن میں نہیں رہا کہ میں معتکف کی حالت میں تھا، تو اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، کوئی شخص احاطہ مسجد کے کسی حصے کو مسجد سمجھ کر اس میں چلا گیا، حالانکہ وہ در حقیقت مسجد کا احاطہ تھا نہیں، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مسجد ہے اور یہ سمجھ کر وہاں چلا گیا، تو اس کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ جان لینا کہ مسجد کا احاطہ کہاں تک ہے۔ نمبر 5، اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر توڑا ہو، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے توڑا ہو، بہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتا رہا، صبح ادھر سے اذان ہو گئی اور وہاں سے اس نے کوئی لقمہ کھا لیا۔ اذان کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اندر اذان ہو گئی، یعنی صبح سحری کا وقت ختم ہو گیا اور مؤذن نے اذان دے دی اور وہاں سے اس نے کچھ کھا لیا، یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر اختیار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، اب 1-2 منٹ تھے اور اس نے سوچا شاید افطار کا وقت ہو چکا ہے اور پہلے اس نے افطار کر لیا، یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، غرغرہ کر لیا اور پانی کہاں چلا گیا؟ حلق میں۔ تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر روزہ ہی یاد نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹتا البتہ، اور اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف فاسد بھی نہیں ہوگا، لیکن ان چیزوں کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے۔ بھول چوک تو معاف ہے، بھول سے ہو گیا ہے، لیکن جو معتکف حضرات بیٹھتے ہیں تو بڑا احتیاط ان چیزوں کے اندر برتیں۔ نمبر 6، جمع کرنے سے، صحبت کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ جمع جان بوجھ کر ہو یا سہون ہو، دن میں کرے یا رات میں کرے، مسجد میں کرے یا مسجد سے باہر کرے، اس سے انزال ہو یا نہ ہو، باہر صورت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسا مسئلہ ہے؟ جو حضرات مساجد میں بیٹھتے ہیں یہ تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جو مستورات گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، شوہر اگر اعتکاف میں نہ بیٹھیں تو یہ صورت گھر میں کبھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نمبر 7، بیوی سے بوس و کنار کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے، کیونکہ بوس و کنار سے یاد رکھیے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ناجائز عمل ہے بیوی سے بوس و کنار کرنے سے، لیکن اگر اس سے انزال ہو جائے تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود یہ اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، البتہ اس حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، بال اور حجامت بنوانے سے جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی باہر نکل گیا بال بنوانے یا اصلاح اپنی کروانے، بال ٹھیک کروانے، داڑھی ٹھیک کروانے باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، جمعہ کے غسل کے لیے جو مستحب ہے، مسجد سے باہر غسل خانے میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص باہر غسل کرنے چلا گیا غسل خانے کے اندر اور سوچا کہ جمعہ کے دن ہے آج، اور آج جو غسل ہے یہ غسل کرنا سنت ہے، لہٰذا اس مستحب عمل کے لیے اگر باہر گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نمبر 10، برش مسواک کلی کرنے کے لیے نکلا، اس سے بھی اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ وضو کے ضمن میں یہ کام کر سکتا ہے، اگر انسان کو وضو کی ضرورت ہے اور یہ معتکف وضو کرنے چلا گیا، پھر ساتھ میں برش بھی کر لیا اس نے یا مسواک کر لی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ صرف برش یا مسواک کی غرض سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیڑی سگریٹ پینے سے یا نسوار وغیرہ کرنے سے بھی یہ جو کرنے سے ہے اور اس کرنے کے لیے باہر نہ گیا، یاد رکھیے بیڑی سگریٹ پینے یا نسوار کرنے کی غرض سے مسجد سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو جو حضرات آج اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں اور نشہ کرنے والے ہیں، یہ خاص اچھی طرح چیز کو سمجھ لیں کہ آپ مسجد سے باہر صرف نشے کے لیے، بیڑی یا سگریٹ پینے کے لیے اگر آپ باہر گئے تو آپ کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور یوں بھی ان چیزوں کا مسجد کے اندر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد بڑی مقدس جگہ ہے اور آپ کو تو وہاں بڑا پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر بیت الخلا آپ جا رہے ہیں اور بیت الخلا کے اندر اگر آپ ساتھ میں یہ کام بھی کر لیں تو وہاں آپ کی گنجائش ہے، لیکن اس کے بعد بڑا اچھی طرح اپنی پاکی کریں، منہ کو اچھی طرح صاف کر کے واپس اندر مسجد میں آ جائیں۔ یعنی اگر آپ وضو کے لیے گئے ہیں، پاخانہ کرنے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں اپنا نشہ بھی پورا کر لیا تو وہاں کر سکتے ہیں آپ، البتہ جب واپس مسجد میں اندر آ جائیں گے تو اپنے چہرے منہ کو جو ہے وہ اچھی طرح صاف کر کے آئیں تاکہ آپ کے ساتھ بدبو اندر نہ آ جائے۔ اسی طرح نمبر 12، جس گاؤں میں جمعہ واجب نہیں ہے اگر اس مسجد سے معتکف جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا تو اس کا بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جہاں جمعہ واجب نہیں ہے وہاں اس معتکف پر جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ وہیں اعتکاف کے اندر بیٹھ کر اپنی ظہر ادا کرے۔ نمبر 13، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے نکلنا، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، وضو کے بعد وضو خانے پر کھڑے ہو کر رومال وغیرہ سے، تولیہ وغیرہ سے پانی کو خشک کر رہا ہے، چہرہ صاف کر رہا ہے وہیں کھڑا تو اس سے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لہذا وضو کرنے کے بعد فوراً مسجد میں آ جائے، پھر اندر ہی آ کر اپنا باقی کام کرے۔ نمبر 15، اعتکاف کے دوران کوئی کام کرنے کے لیے باہر نکلا، یا ماسٹر صاحب ہیں وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے باہر گیا، یا ڈاکٹر کوئی ہے وہ کسی کو دیکھنے کے لیے مسجد سے باہر گیا ہے کسی بیمار کو، تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 16، اگر مسجد میں پانی ٹھنڈا ہے اور سردی زیادہ ہے اور گرم پانی سے وضو کرنے کے لیے کوئی گھر چلا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا اگر یہ پانی واقعتاً اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پانی سے اگر یہ وضو کرتا تو یہ بیمار زیادہ ہو سکتا تھا یا اس کو کوئی اور خطرہ لاحق ہو سکتا تھا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اس کے لیے ممکن تھا، پھر بھی اگر یہ گھر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 17، اگر زیادہ مشقت کیا کہتے ہیں اس کو نہیں ہے اور یہ اسی حالت کے اندر
اپنا وضو کر سکتا تھا اسی ٹھنڈے پانی سے، تو پھر اس شخص کو باہر جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ اسی ٹھنڈے سے پانی سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنی عبادت کے اندر لگ جائے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن چیزوں سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو حضرات اعتکاف کی اس اہم عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بڑی اہم عبادت ہے، اس عبادت کے اندر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہیں اور ساتھ ساتھ ہماری یہ اعتکاف جو ہے یہ اعتکاف فاسد ہو جائے اور ہماری عبادت کا جو ثواب ہے مکمل وہ ہمیں نہ مل پائے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال بھی رکھیں، اور اہم عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور ذکر و اذکار کے اندر زیادہ اپنے وقت کو لگانے کی کوشش کریں۔ اور کن کن چیزوں سے کیا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے کہ کن چیزوں سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔